فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت لانے والا یعقوب کے پاس پہنچا اور اس نے وہ قمیض ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ صاحب بصیرت ہو گئے، اور انہوں نے کہا کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ انہوں نے کہا ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے ضرور تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، یقیناً وہی بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب یوسف سے ملے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس عافیت کی جگہ دی اور کہا اب شہر میں چلو، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیشہ باامن رہو گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اپنے والدین کو شاہی مجلس میں لے گئے اور سب اس کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یوسف نے کہا میرے پیارے باپ، یہ میری پہلے سے دیکھے ہوئے رویا کی تعبیر ہے، میرے رب نے اس رویا کو پورا کر دیا ہے۔ اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ کو بادیہ سے لایا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ میرا رب جو بات چاہے اسے باریک تدبیر سے کرتا ہے، وہی کامل علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک حصہ عطا کیا ہے، اور آپ نے ہی مجھے الہی باتوں کی حقیقت کا علم بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے مددگار ہیں۔ مجھے کامل فرما برداری کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ ذلك من أنباء
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے نبی کامل، یہ بیان کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ غیب کی عظیم الشان خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم نے بذریعہ وحی تمہیں بتائی ہیں، اور تم ان یعنی اپنے دشمنوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے تمہارے خلاف گٹھ جوڑ اور عزم کر لیا تھا، اور وہ اب بھی باریک تدبیریں کر رہے ہیں۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اور خواہ تم کتنا ہی چاہو بہت سے لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، حالانکہ تم ان سے اس تعلیم پر کوئی صلہ نہیں مانگتے، یہ قرآن مجید تو تمام قوموں کے لیے موجب شرف ہے۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشانات موجود ہیں جن پر سے یہ لوگ اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اور ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ مشرک ہوتے ہیں۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، تو کیا وہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی بھاری مصیبت ان پر آ پڑے، یا اچانک ان پر وہ عذاب کی گھڑی آ جائے اور وہ بے خبری میں پڑے ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دیجئے میرا تو یہ راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے یقین پر قائم ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تم سے پہلے بھی بستیوں کے رہنے والے اعلیٰ درجے کے مردوں ہی کو ہم نے بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تا دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا کچھ ہو چکا ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو انکار و بد عملی سے بچتے ہیں، تو کیا تم ان باتوں سے نہیں رکو گے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں تبلیغ کرتے رہے، اور جب رسول اپنے قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ ان سے وحی و الہام کے نام پر جھوٹی باتیں کہی جا رہی تھیں، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور جنہیں ہم بچانا چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور قطع تعلق کرنے والے لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ہٹایا جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان پہلے لوگوں کے ذکر میں پاکیزہ عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی جی سے گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اس کلام کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت و رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الرعد پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یعنی میں اللہ خوب جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ ایک کامل کتاب کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ حق و حکمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر جو تمہیں نظر آتے ہوں بلند کیا ہے، نیز وہ حکومت کے عرش پر متمکن ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو بے مزد تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ وہی خدائے برتر اس تمام کائنات کا انتظام کر رہا ہے، اور وہ شریعت کو کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو ایک دوسرے جرم سے کھینچ کر نکالا ہے، اور اس میں مضبوط پہاڑ بنائے ہیں اور دریا بہائے ہیں،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو زوج یعنی نر و مادہ بنائے ہیں۔ وہ رات کو دن پر طاری کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو قوت فکر سے کام لیتے ہیں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں پاس پاس کئی قطعے پائے جاتے ہیں، اور انگوروں کے تاکستان ہیں، اور مختلف قسم کی کھیتی ہے، اور کھجور کے درخت ہیں۔ ایک ہی جڑ سے کئی تنے نکلے ہوئے اور الگ الگ جڑوں سے نکلے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر مزے اور پھل کے لحاظ سے برتری دیتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی معرفت کے واسطے علامات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے مخاطب، اگر تم تعجب کرو تو وہ بجا ہے، کیونکہ فی الواقع ان منکروں کا یہ کہنا تعجب ہی کی بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو پھر بھی ایک نئے جنم میں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ میں جانے والے اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ تم سے سکھ سے پہلے دکھ کو جلد تر طلب کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے دنیا میں عبرتناک عذاب آ چکے ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کی ان کے ظلم کے باوجود حفاظت کرنے والا ہے، اور اسی طرح تمہارا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ کہتے ہیں، اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی ہلاکت کا نشان کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ تم تو صرف متنبہ کرنے والے رسول اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہو۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہی جانتا ہے جو ہر مادہ حمل میں لیے ہوتی ہے، اور جسے رحم تکمیل کو نہیں پہنچاتے،
اور جسے وہ ترقی دیتے ہیں، اور ہر چیز اس خدائے برتر کے ہاں ایک مقررہ اندازے پر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ماضی، حال، مستقبل کی چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، سب سے بڑھ کر عظمت والا اور بہت بلند شان والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، اس کے علم میں تم سب یکساں ہو، وہ بھی جو آہستہ اور چھپا کر بات کرتا ہے، اور جو اسے بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے، اور وہ بھی جو رات کو مخفی ہو یا دن میں سارب یعنی ظاہر ہو۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس رسول کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے آنے والی ملائکہ کی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے افراد پہلے خود اپنی اندرونی حالت نہ بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کے متعلق ان کے جرم کے بعد سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سزا کا ٹلنا ممکن نہیں، اور اس وقت اس خدائے برتر کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی خالق برتر ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، اور وہ پانی سے لدے ہوئے بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور گرج اس خالق برتر کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی کا بھی اظہار کرتی ہے، اور ملائکہ بھی اس سے خوف کی وجہ سے سرگرم ستائش ہیں، اور وہ گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جنہیں چاہتا ہے ان کی زد میں لے آتا ہے، اور یہ ہیں کہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کو پکارنا درست ہے، اور جنہیں وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب بھی نہیں دیتے، مگر یہ مشرک
اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے والے کی طرح ہیں تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی چیخ و پکار رائے گاں ہی جائے گی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اور ان کے سائے بھی، یعنی متبع اور حکمران، چاروں ناچار صبح و شام اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اسی کے قانون قدرت کے ماتحت ہیں۔ سجدہ تلاوت۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان سے دریافت کرو کون آسمانوں اور زمین کا رب ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کیا پھر بھی تم نے اس کے علاوہ اور مددگار تجویز کر رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نافائدہ کے حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کے دور کرنے کا؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہوا کرتا ہے، یا کیا ظلمتیں اور اجالا یکساں ہوتا ہے، یا کیا انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اس کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے بادل سے کچھ پانی برسایا ہے، اس سے اپنے اپنے اندازے اور ظرف کے مطابق وادیاں بہہ نکلیں، پھر اس سیلاب نے اوپر آ جانے والا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ اس دھات وغیرہ سے بھی اٹھتا ہے جسے لوگ زیور یا کچھ اور ضروریات کی چیز بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، سو جھاگ تو رائے گاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ اعلیٰ درجے کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا ان کے لیے سرتاپا بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا اگر ان کا وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو یہ لوگ اپنی نجات کے لیے وہ سب کچھ دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔